جب یورپ میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا کہا جاتا تھا اور ان بدروحوں کو نکالنے کے لیے چرچ لے جا کر سر میں کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اس وقت مسلمان عراق میں بیٹھے جدید کیمسٹری اور ادویات کی ترقی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جہاں ابن سینا القانون فی الطب کو تحریر کر رہا تھا، جسے آگے جا کر 1000 سال بعد 21ویں صدی میں بھی پڑھا جانا تھا، وہیں جابر بن حیان وہ کتاب لکھ رہا تھا جسے اگلے 700 سال تک کیمسٹری کی بائبل کا خطاب ملنا تھا۔ وہ اس وقت ایسا تیزاب سلفیورک ایسڈ بنا رہا تھا جس کی پیداوار کسی ملک کی صنعتی ترقی کی عکاسی کہلانی تھی۔ وہیں مسلمان سیاح دنیا گھوم رہے تھے۔ مسلمان ماہر فلکیات، ایسٹرالوجرز اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ کبھی اسپین کو صاف ترین شہر بنا رہے تھے تو کبھی بغداد کو علم کا گہوارہ بنا رہے تھے، تو کہیں نئے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اس ترقی کی وجہ ان کا اپنے نصاب یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اور دینی علوم کے ساتھ تمام دنیاوی علوم کو ساتھ لے کر چلنا تھا، اور تمام تر ہنرمندوں کو اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ پھر وقت بدل گیا، ہمارے اکابرین کوے کے حلال و حرام پر مناظرے کرنے لگے، اور ہم نے اپنے نصاب میں وہ علوم شامل کر دیے جن میں نہ ہماری دینی ترقی تھی نہ آخرت کی کامیابی۔ جہاد اور مجاہدین ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگے۔ کھیرے، ککڑی، کیلے، مسواک کا سائز ہمارے اہم مسائل میں شامل ہو گئے۔ آمین تیز آہستہ پڑھنے پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ فرض کے بعد دعا جائز ہے یا ناجائز ہے پر جھگڑے ہونے لگے، اور پھر ہلاکو خان چنگیزی فوج نے مسلمانوں کی سروں سے فٹ بال کھیلے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ علمی کتابیں دریا میں بہا دی گئیں اور مسلمان 1000 سال پیچھے چلے گئے، اور آج پھر وہی صورتحال ہے۔ آج ہم اس حیرانگی کا شکار ہیں کہ تبدیلی آ کیوں نہیں، جبکہ ہمارا علمی معیار یہ ہے کہ ہم لارڈ میکالے کے نصاب سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔